الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ گزشتہ آیات میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت کے دن جھٹلانے والوں کے متعلق ارشاد فرمایا تھا اللہ نے کہ جب قیامت آئے گی، سور پھونکا جائے گا، دوبارہ تمام لوگ زندہ کر کے اللہ کے دربار میں پہنچائے جائیں گے، فرشتے ہکا کر لائیں گے، تو وہ آپس میں کہیں گے ارے یہی تو وہ فیصلے کا دن ہے جس کا ہم انکار کیا کرتے تھے۔ ایسے تمام لوگوں کو اللہ کے فرشتے جہنم کی طرف اللہ کے حکم کے مطابق لے جا رہے ہوں گے۔ اس وقت یہ مجرمین آپس میں کیا گفتگو کر رہے ہوں گے؟ آج کی آیات میں اللہ نے اسی گفتگو کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو لعنت ملامت کریں گے۔ کمزور اور چھوٹے لوگ بڑے اور طاقتور لوگوں سے کہیں گے تمہاری وجہ سے آج یہ دن دیکھنا پڑا، آج ہم جو ذلیل و رسوا ہو کر جہنم کی طرف ہکائے جا رہے ہیں، یہ اگر ہم ایماندار ہوتے، ایمان والے ہوتے تو آج ہمارے لیے یہ رسوائی نہ ہوتی۔ تو چھوٹے بڑوں پر الزام لگائیں گے، کمزور طاقتور کے متعلق کہیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ بڑے یہ کہیں گے کہ ہم نے تمہارے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں کی تھی، تم تو خود ہمارے بہکانے میں آ گئے۔ اگر تم اپنی عقل سے کام لیتے تو اگر ہم بہکا رہے تھے، ہم نے کوئی تمہیں مجبور نہیں کیا تھا، اللہ نے عقل تمہیں بھی دی تھی۔ اور اگر ہم بہکانے والے تھے تو دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو سچائی کی راہ کی طرف اخلاص کے ساتھ، درد کے ساتھ تمہیں بلا بھی تو رہے تھے، تم نے ان کی نہ سنی۔ ظاہر ہے کہ تم خود گمراہ تھے، اور ایک گمراہ سے گمراہی کے علاوہ اور کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ یہ بڑے کہیں گے چھوٹوں سے، چھوٹوں نے الزام لگایا بڑوں پر کہ ہم تمہاری وجہ سے گمراہ ہوئے،
وہ بڑے کہیں گے کہ ہم نے تمہیں مجبور نہیں کیا تھا، اگر ہم گمراہی کی طرف بلا رہے تھے تو کچھ لوگ تو اچھائی کی طرف بھی بلا رہے تھے۔ اللہ فرمائیں گے کہ بڑے اور چھوٹے سب کے سب اس وقت اس دن اپنے اپنے گناہوں کے اعتبار سے، جرموں کے اعتبار سے سب کے سب درجہ بدرجہ جہنم کے اندر موجود ہوں گے، اور کہتے ہوں گے کہ ہمارا آج انجام یہ ہوا، اس وجہ سے یہ ہوا کہ ہم نے قرآن کو اور قرآن کے لانے والے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر یا مجنوں کہا، جو کہ ایک سچا دین لے آنے والے تھے یا لانے والے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ اپنی رسالت کے بارے میں بھی فرماتے ہیں، اور دوسرے جتنے رسول اور انبیاء گزرے ہیں ان تمام کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کرنے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اب جب وہ لوگ لڑ رہے ہوں گے تو اللہ کی طرف سے کہا جائے گا کہ تم لوگ دردناک عذاب کا اب تو مزہ چکھنا ہی ہوگا، اور جو کچھ تم کرتے ہوئے آئے ہو اس کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو گیا ہے۔ یہاں آیت میں ایک بات غور کرنے کی یہ ہے جو بہت اہم ہے، وہ یہ کہ تابع اور متبوع، یعنی آپ اگر کسی کے تحت ہیں اور کوئی آپ سے یہ کہتا ہے کہ گناہ کا کام کر، اور آپ اس کے گناہ میں آ کر، آپ اس کی باتوں میں آ کر اس نے اپنا اثر و رسوخ گناہ کے سلسلے میں اگر دیا، استعمال کیا، اور آپ نے کسی کی بات مان لی، چاہے آپ ملازم ہیں، حکم یہ ہے کہ آپ ملازم ہیں اگر، تب بھی اللہ کو ناراض کر کے کسی مخلوق کی بات گناہ کے سلسلے میں نہ مانی جائے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے فلانے آدمی نے گناہ کرنے کا حکم دیا تھا، تو قیامت کے دن یہ بات چل نہیں سکتی ہے کہ میں فلاں کی وجہ سے مجبور ہو گیا تھا، گناہ میں نے اس لیے کیا کہ میرا فلاں آدمی یہ کہہ رہا تھا۔ اللہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات اللہ کو ناراض کر کے تم کسی مخلوق کو راضی کرنا چاہو اور پھر یہ سمجھو کہ میں نے فلانے آدمی کی وجہ سے گناہ کر لیا، چھٹکارا مل نہیں سکتا۔ دیکھیے، یہ ایک صورت میں علماء نے اس کی اجازت دی ہے کہ اگر کوئی آپ کی جان لینے کے در پہ ہو گیا اور کہا کہ یہ گناہ کر تو جان بچے گی، تو تب بھی اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ گناہ نہ کیا جائے۔ لیکن اگر اس موقع پر جان بچانے کے خاطر آپ نے کوئی گناہ کا لفظ منہ سے کہہ دیا، تو امید ہے کہ اللہ کے دربار میں چھٹکارا ہو جائے گا۔ اگر کوئی مجبور نہیں کر رہا ہے، صرف برائی کی دعوت دے رہا ہے اور آپ نے اس برائی کو قبول کر لیا اور پھر یہ سمجھیں کہ اللہ کے دربار میں معافی کی امید ہو جائے گی، اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہونے والا۔ تابع اور متبوع، حاکم و محکوم اگر گناہ کرنے میں برابر ہوں گے تو سزا کے اعتبار سے بھی قیامت کے دن برابر ہوں گے۔ اس مضمون کو اللہ نے ایک آیت میں جو آج تلاوت ہوگی اس میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، جس وقت مجرموں کو جہنم کی طرف فرشتے ہکائے لے جا رہے ہوں گے تو وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے آپس میں سوال و جواب کریں گے۔ سوال و جواب کیا ہوگا اس کو اللہ نے نقل فرمایا، قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین قالوا بل لم تکونوا مؤمنین۔ ماتحت لوگ، کمزور لوگ، نوکری پیشہ لوگ اپنے بڑوں سے کہیں گے، محکوم لوگ اپنے حاکموں سے کہیں گے کہ تم تھے جو ہم پر بڑے زوروں سے
چڑھ چڑھ کر آتے تھے، وہ کہیں گے کہ نہیں، بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہیں تھے۔ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ، تم پر ہمارا کوئی زور نہیں تھا۔ اصل یعنی بڑے اب چھوٹے سے کہیں گے کہ تم پر ہمارا کوئی زور نہیں تھا، اصل بات یہ ہے کہ چھوٹو تم لوگ خود سرکش لوگ تھے۔ فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون۔ اب تو ہمارے پروردگار کی یہ بات ہم پر ثابت ہو گئی ہے کہ ہم سب کو، چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے، نافرمانی میں ہم سب برابر تھے۔ اب تو ہم سب کو یہ مزہ چکھنا ہی ہے، کیونکہ ہم نے تمہیں بہکایا ہے، ہم خود بہکے ہوئے تھے۔ غرض اس دن یہ سب عذاب میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوں گے درجہ بدرجہ۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، ہم مجرموں کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں۔ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ، ان کا یہ حال تھا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو یہ اکڑ کر دکھاتے تھے۔ یعنی اکڑ کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، بڑے ہوں یا چھوٹے، لا الہ الا اللہ جو لوگ نہیں کہتے، اللہ فرماتے ہیں وہ مجرم ہیں اور مجرموں کی ہم پکڑ کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ، یہ مجرمین کہا کرتے تھے کہ کیا ہم ایسے ہیں کہ ایک دیوانے شاعر کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑ بیٹھیں۔ یعنی اللہ کے نبی کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ شاعر ہے، مجنوں ہے، ہم ان کی وجہ سے اور دوسرے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں بل جاء بالحق وصدق المرسلین، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق بات لے کر آئے تھے، انہوں نے دوسرے پیغمبروں کی تصدیق کی ہے۔ انکم لذائق العذاب الالیم وما تجزون الا ما کنتم تعملون الا عباد اللہ المخلصین، چنانچہ ان نافرمانوں سے کہا جائے گا کہ تم سب کو دردناک عذاب کا مزہ اب تو چکھنا ہی ہوگا، اور تمہیں کسی اور بات کا نہیں، خود تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ البتہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں وہ عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ۔